چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے انو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، اور وشیعت بھی کہتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات سے پڑھنا ہے، اسی طرح قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 42، جی ہاں پچھلے پروگرام میں ہم نے 40 اور 41 پڑھی تھی، آج ہم آیت نمبر 42 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، ایک آواز ہو کر پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یکشف یوم یکشف یوم یکشف یوم یکشف یوم یکشف یوم یکشف عن ساق عن ساق عن ساق عن ساق یوم یکشف عن ساق یوم یکشف عن ساق یوم یکشف عن ساق یوم یکشف عن ساق ویدعون 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 إلى السجود إلى السجود إلى السجود إلى السجود ويدعون إلى السجود
ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فلا يستطيعون فلا يستطيعون فلا يستطيعون تا اور تا کو باریک، تو کو موٹا کرنا ہے. فلا يستطيعون فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. آئیے اس آیت کے قواعد وغیرہ، مخارج وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یوم، یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوتا ہے. ہمیشہ واو لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، کھینچتے نہیں ہیں، سختی سے نہیں پڑھتے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حروف لین دو ہیں، واو لین، یا لین. جب واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوتا ہے. یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے. واو لین ہو یا لین ہو، دونوں میں بغیر کھینچے دونوں کو ادا کرتے ہیں. دونوں کو کھینچا نہیں جاتا، یاد رکھنا ہے. سختی نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا ہوتا. ٹھیک، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو پڑھیں گے یوم. یوم. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین نرمی سے ادا کرنا ہے. میم پر زبر ہے اور میم پر زبر ہے تو حرکت ہے، حرکت کو کھینچنا نہیں ہوتا. آپ نے یاد رکھنا ہے. جب کبھی حرکات آئیں، زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو کھینچنا نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہے. یکشفو، یا کو کاف سے ملایا، یک آواز آئے گی، یک یکشفو. تو ہم نے یا کو کاف سے ملانا ہے، کاف کو ساکن رکھنا ہے. کاف شدیدہ محموس حرف ہے، شدت کی وجہ سختی کے ساتھ آواز بند ہو، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، آواز آتی ہے یک یک. ٹھیک ہے، یکشفو. تو اب یا کو کاف سے ملانا ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف کا مخرج یاد رکھیں، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. شین، شین پر زبر ہے، فا پر پیش ہے، حرکات ہے، نہیں کھینچنا. شین کا مخرج ہے وسط زبان وسط تالو سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. یا متحرکہ جیسے یا پر پیش تھا، یہ بھی شین بھی، اور جیم آتا ہے جیسے آگے جیم ہے. تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں وسط زبان، زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور فا کی ادائیگی ہوتی ہے، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. گڈ. تو پڑھیں گے یوم یکشف یوم یکشف عن ساق. عن ساق. عین کو ادا کرتے ہیں، عین کو ادا کرتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. عین نون سے ملائیں گے، نون ساکن ہو گیا. نون ساکن کے بعد دیکھیں سین آ رہا ہے. جب کبھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، حروف اخفا ہے 15. کتنے حروف ہیں؟ 15. جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفا ہوتا ہے. اخفا کی معنی ہے چھپانا. نون کو چھپاتے ہیں مگر ایک الف کا غنہ بھی کرتے ہیں. آواز آئے گی عن. کیا آواز آئے گی؟ عن. گڈ. یہاں نون چھپ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا. سین کو باریک رکھنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے. سین الف زبر سا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اور قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا. اور قاف یاد رکھیں، قاف حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض. کیا ہے مجموعہ؟ خص ضغط قض. کیا ہے؟ خص ضغط قض. اچھا، بعض کے بعد خصہ، خصہ نہیں، خصہ. بلند آواز سے. خص ضغط ضغط قض. قض. قض.
آخر میں ضا قض، گڈ. تو اب یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. آگے واو پر زبر ہے، حرکت ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے. وید یا پر پیش ہے، یا کو دال سے ملانا ہے، دال ساکن ہے، کلکلا والا ہے، کلکلا ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. وَيُدْعَوْنَ، اور پھر واؤلین ہو گیا، واؤ ساکن سے پہلے زبر، واؤلین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. نون پر حرکت ہے، کھینچنا نہیں. وَيُدْعَوْنَ کیا پڑھیں گے؟ وَيُدْعَوْنَ. گڈ. الی السجودی میں الف نہیں، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے آ گیا زیر. جب کسی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائے، جزم آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے حمزہ. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. گڈ. لام کو سین سے ملانا ہے، سین مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، سیٹی والا حرف ہے، اور سین پر پیش ہے، جیم پر بھی پیش ہے، مگر سین کی جو پیش ہے یہ حرکت والی ہے، یہ حرکت ہے پیش. مگر جیم پر جو پیش ہے اس کے بعد واؤ ساکن آ رہا ہے، اس لیے واؤ مدہ. سین کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. دیکھیں الی السجودی، اب سین کی پیش جلدی سے ادا ہو گئی. پڑھیے الی السجودی. إِلَى السُّجُودِ. سین کی پیش ہم نے جلدی پڑھی، مگر جیم وہاں پہ جو واؤ مدہ بن گیا، ایک الف کھینچ کر ادا کیا. آپ نے یاد رکھنا ہے حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ ایک الف کھینچ کر ادا کیے جاتے ہیں، یا کھڑی حرکات آ جائیں وہ بھی ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. دال کے نیچے زیر ہے، کھینچنا نہیں ہے. الی السجود، إِلَى السُّجُودِ. فا زبر فا، فا پر زبر ہے، کھینچنا نہیں. لام الف زبر لا، لام کے بعد دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے واؤ مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے یا ساکن ہے اس کے پہلے زیر، تو کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ. جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، الف سے پہلے زبر و الف مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے واؤ مدہ ہوتا ہے. الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، ان تینوں کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے فلا یستطیعون، فلا میں فا کو نہیں کھینچنا مگر لا کو کھینچنا ہے. فلا کیا پڑھیں گے؟ فلا. گڈ. یا کو سین سے ملانا، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. تا پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے، مگر تو کے نیچے زیر تو ہے اور ساتھ میں یا ساکن آ رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ، اس کو کھینچنا ہے تو پڑھیں گے یستطیع. کیا پڑھیں گے؟ یستطیع. گڈ. عین واؤ پیش او، واؤ مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور آخر میں وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. بلند آواز سے مد عارض. فلا یستطیعون. فلا یستطیعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 42 پڑھی. آپ نے بھی توجہ سنی ہوگی، امید ہے اچھے انداز سے سنا ہوگا. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 42ویں آیت اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے بتانے جا رہے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل ریڈی ہیں؟ جی. تو ہو جائے سوالات، جی. ہو جائے مقابلہ جی. ٹیم اے اور بی کا. جی. پہلا سوال ٹیم اے سے ہے. یوم، یوم میں یو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ جی محمد رضا بھائی، کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ یا واو زبر یو. واو مدہ. واو مدہ. سوچ لیں. جی سوچ لیا. سوچ لیا تو جواب غلط ہو رہا ہے. آپ بڑھائیں اپنا مائک نور بھائی کی طرف. جی نور بھائی. جی پیارے بچے. واولین. واو لین ہے. سوچ لیں. جی. انہوں نے کہا واو مدہ، آپ کہہ رہے ہیں واو لین. کیوں ہے واو لین؟
واو ساکن سے پہلے زبر آ رہے. واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے, واو لین ہوگا. اور محمد رضا کا جواب غلط ہوا, مگر محمد نور نے جواب درست کر لیا اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. ٹیم بی تیار ہیں؟ چلے بتائیے. یوم یک شف یک, یہ کاف میں کیا ہو رہا ہے؟ یک, ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے, سید عفان نے یاد کیا ہوا ہے. جی شدیدہ محموسہ. کیا شدیدہ محموسہ کیا ہے؟ حرف کیا ہیں؟ صفت. صفت ہوتی ہے اس میں. جی شدیدہ محموسہ حرف ہے یہ, اور اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. کیا ہوتا ہے شدیدہ محموسہ میں؟ کچھ بتائیں گے؟ کے ساتھ آواز رک جاتی ہے اور نرمی اور پستی کے ساتھ سانس جاری رہتی. ماشاءاللہ. سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے, اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے. ہمارے سید عفان نے جواب بالکل درست دے دیا. 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اور اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے یک شف شین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ شین. ٹیم اے کوشش کریں. شین شین اش. ٹیم اے کے بچے پریشان ہو گئے ہیں. اچھا چلے تھوڑا سا ایک آپ کو اشارہ دے دوں. نہیں دے دوں. اس کا تعلق جو ہے نا وسط سے ہوتا ہے. وسط, وسطے. جی ٹیم اے سے یاد نہیں آ رہا. جی تھوڑا سا جواب کسی طرف سے آواز آئی, مگر ٹیم اے سے آنی چاہیے. جی آجا جواب. جی بتانا چاہ رہے ہیں محمد رضا کو دیجیے گا مائک. جلدی کیجئے, ٹائم آپ کا گزر رہا ہے. اگر غلطی ہو گئی تو گیا. جلدی کیجئے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان, تالو کے درمیان سے. سمجھ لیا اور یاد کر لیا, ذہن میں آ گیا, اور جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. محمد رضا بھائی نے آخری وقت میں جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 20. اور ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں, ٹیم بی کے 10 پوائنٹ. اگلا سوال بھی آپ کی طرف ہے. بتائیے عن ساقیوں, عن میں کون سا قاعدہ ہے؟ ایزی سوال ہے. نہیں سید عفان سے نہیں پوچھیں گے, کوئی اور بتائے. جی محمد حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی بتائیے. اخفا. اخفا کا قاعدہ سوچ لیں. جی سوچ لیا محمد حسین بھائی؟ جی پکا؟ جی. جی اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو چھپا کر ادا کرنا. غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. کتنے الف کا؟ 2 3 4 5. ایک الف. اچھا نہ 2 نہ 3 نہ 4 نہ 5, ایک الف کا غنہ کریں گے. جواب درست دے دیا. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. آخری سوال ہے ٹیم اے سے. ان ساقیوں یدعون, ساقیوں کون سا قاعدہ ہے؟ ساقیوں. سوچ لے جلدی. جی نور بھائی کو دیجیے گا مائک. نور بھائی نے ہاتھ بڑھایا ہے. ماشاءاللہ. نور بھائی بتانا چاہے. محمد نور, محمد نور کون سا قاعدہ ہے؟ حرف یرملون. حرف ارملون. حرف ارملون تو ایک قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام. ادغام. ادغام مال غنہ بلا غنہ. مال غنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی ادغام مال غنہ. جی. پکا؟ اور جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور پوائنٹ ہو چکے ہیں 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا نور بھائی یہ بتائیے بنگالی زبان میں کتنے کہتے ہیں 30 کو؟ 30 کو کتنے کہتے ہیں؟ 30. 30. ماشاءاللہ دیکھیں بنگلہ زبان والے بھی ہیں. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ یعنی 30 پوائنٹ. اور اگلا سوال, آخری سوال ٹیم بی سے. بتائیے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
तौ का मखरज है क्या, कौन बताएगा? तौ। सोच रहे हैं सारे टीम वाले। तौ। टीम बी से है सवाल। 1 2 3 4 5 और जवाब नहीं दे सके। जी आखिर में याद आया। जी सैयद अफान को दीजिएगा माइक। जबान का सिरा और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। जबान का सिरा ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। टीम ए बताना चाहे तो नहीं बताना चाह रही, और टीम बी का जवाब गलत हो गया है। अल्लाह, टीम बी जवाब नहीं दे सकी और ये मुकाबला टीम ए 10 पॉइंट की लीड से जीत चुकी है। इसका मखरज मैं बता दूं, जबान का सिरा आपने सही कहा सैयद अफान, ऊपर की दाढ़ों की जड़ें नहीं, सामने वाले ऊपर के सनाया उलिया यानी सामने वाले दांतों की जड़। अल्लाह, आपने दाढ़ों की जड़ कह दिया था, दाढ़ों की जड़ नहीं दांतों की जड़। आपने क्या कहा, दांतों कहा था या दाढ़ों कहा था? दाढ़ों कहा था ना, तो गलत हो गया जवाब। चले टीम ए आज का मुकाबला जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। और बढ़ते हैं आगे हैदर और तरतील की तरफ। हमारे सैयद अफ़ान भाई इंशाअल्लाह हमारे साथ हैदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी हमारे साथ मोहम्मद हसनैन भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق الله العظيم صدق الله العظيम सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सैयद मोहम्मद अफ़ान ने हदर में पढ़ा, हदर में अच्छे अंदाज से कोशिश की, और मोहम्मद हसनैन भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक ने मज़ीद अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कह दीजिए आमीन। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक को हमेशा तजवीद व क़िराअत से पढ़ने वाला बना दे, अच्छा क़ारी कुरान बना दे। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने वाला बना दे। कह दीजिए आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।